بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری خواہش یہ ہے کہ آج ہم جو ہے وہ کتاب التوحید کو جو ہے وہ اس کو اپنے طور پر جو ہے وہ درس میں مکمل کر لیں، تاکہ ہم جو پھر بخاری کو جو اس کا ابتدائی حصہ ہے نا، اس کی جو اہم چیزیں ہیں وہ میں آپ سے انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گا. جی، میں نے آپ کو یہ کئی دفعہ اشارہ کیا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے مزاج مختلف بنائے ہیں، ذہن کی بھی سینکڑوں حالتیں ہیں. کسی کو اللہ نے کسی میں فوقیت دی ہے، کسی کو اللہ نے کسی میں فوقیت دی ہے، اور وہ فوق کل ذی علم علیم کا معنی یہ ہے. خضر علیہ السلام نے کہا کہ ایک علم میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں، اور ایک علم جو ہے وہ تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں. حالانکہ انہیں جو ہے وہ اس لیے بھیجا کہ تم سے بڑا عالم موجود ہے. تو بڑے عالم کا کہ تصور اس کی تشریح یہ ہے، مختلف علم ہونا بڑا ہی ہے. یعنی مطلب ایک پہلو ان کو پتہ ہے خضر کو، اور ایک پہلو جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے. اس اعتبار سے انہوں نے جو ہے وہ تواضع سے یہ بات کہی ہے. ویسے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا رجحان ادھر ہے کہ وہ فرشتہ تھے. چلیے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بخاری کے اوپر سینکڑوں تو اس کی شروع ہیں، اور اس دور سے لے کر آج تک جو ہے بخاری کو کتنی مقبولیت ملی ہے. لوگوں کا کام یہ ہے کہ ہر ایک نے جو ہے وہ بخاری کے اوپر جو ہے وہ شرح کرتے ہوئے نئی سے نئی باتیں جو ہیں وہ جمع کرنے کی کوشش کی ہے. انداز یہ بن گیا ہے فلاں کا قول یہ ہے، فلاں کا قول یہ ہے. ایک نقطہ پیدا کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں فلاں کا قول یہ ہے، فلاں کا قول یہ ہے، فلاں کا قول یہ ہے. ویسے تو میں اس مزاج کا شروع سے ہی ہم نوا نہیں ہوں، اس لیے کہ میرے والد بھی اس سے چڑھتے تھے. وہ بسا اوقات نام نہیں میں لینا چاہتا، اپنے استاد کے بارے میں کہتے تھے کہ عوام کے سامنے اقوال پیش کرنا جو ہے یہ اصل میں عوام کو پریشان کرنا ہے. عوام کے سامنے اقوال پیش کرنے کی بجائے عوام کے سامنے جو ہے وہ آپ ایک خلاصہ خود نکالیں، آپ محنت کریں، وہ آپ کا فتویٰ ہو. یہ نہیں فلاں کا قول یہ ہے، فلاں کا قول یہ ہے، فلاں. اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے سے ایک آدمی کو پریشان کر دو، یہ اقوال بنا کر اس کے بعد جو علم استدلال ہے اس سے عام علماء بھی واقف نہیں ہیں. ہمارے ہاں تو دیکھیے جی، یہ اصول فقہ، اصول حدیث، اور یہ تو اب شیخ البانی کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی ذوق آیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اصول حدیث پڑھنے لگ گئے ہیں. لیکن اس کے اندر بھی جو ہے وہ اتنی ظاہریت ہے کہ میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ یہی جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ وہ فوق کل ذی علیم، میرے دونوں مایہ ناز استاد ہیں، شیخ البانی بھی اور شیخ ابن باز بھی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ان دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ چونکہ میرا ذہن تقابل کا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ شیخ البانی کے اوپر محدثانہ ذوق سوار ہے، اور اس کے اندر افراد بھی موجود ہے. اجمل میں افراد تفرید یہ موجود ہے کہ وہ حرفیت پسندی رکھتے ہیں جو اصل میں ظاہریت ہے. اچھا، شیخ ابن باز
چونکہ دارالفتاح کے رئیس تھے، ان کا جو مزاج ہے وہ بالکل اور تھا. ان کا مزاج یہ تھا کہ ہمیشہ ایک چیز کا حل نکالنے کی کوشش کرتے، کیونکہ مزاج ان کا فقہی تھا، لیکن چونکہ اصول استنباط کی بہت مہارت تھی، اس اعتبار سے شیخ ابن باز جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ سوار تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ اہل حدیثوں کو جو اب مقلدوں سے بڑھ کر مقلد ہیں، میں آپ کو بتاؤں، ان کے لیے یہ بات بڑی پریشان کن ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ تیسری پریشانی ان کی یہ ہے کہ ہمارے جو بر صغیر پاک و ان کی علماء ہیں، ان کا بالکل اور ہی ایک سلسلہ ہے. یہ دونوں جو ہیں، شیخ ابن باز ہوں یا شیخ البانی، یہ دونوں جو ہیں یہ فلسفے منطق وغیرہ کے قائل نہیں ہیں. بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو لغت عرب ہے نا، اس کا جو ایک دور ہے جاہلی دور، اور وہ یہ جاہلی دور جو ہے وہ رہا ہے تقریباً بنو امیہ کے اختتام تک. وہ اس دور کے محاوروں کے تو قائل ہیں سعودی عرب والے، لیکن ہمارے ہندوستان کے اندر جو ہے وہ اس کا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا. اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر منطق اور فلسفہ جو ہے اس پر بہت محنت کی جاتی ہے. اب ہمارے بڑے بڑے اہل حدیث، میں نام اسی لے دیتا ہوں، ایسے خدا نہ کرے، مقصد صرف آپ کو یہ بتانا ہے. حافظ عبداللہ غازی پوری، مولوی وحید الزمان، اسی طرح جو اس طرح کے لوگ ہیں، بلکہ سید نذیر حسین کے شاگرد تو نہیں لیکن شاگردوں کے شاگرد، جو عام طور پر جو ہے وہ ماضی قریب میں جو ہے وہ شیخ الحدیث تھے، بڑے بڑے شیخ الحدیث، یہ منطق فلسفہ کے ذہن سے جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں. جبکہ سعودی عرب کا رجحان یہ ہے کہ وہ لغت کے اندر جو بنو امیہ کے بعد کا دور ہے جو ہے، جس کے اندر متنبی جیسے ماہرین عربی زبان ہیں، جنہوں نے ان میں بلاغت جو ہے وہ اس کے اندر کتنی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ گرامر جس کے اندر ایک تو عربی زبان جو ہے اس کو متن عربی کہیے، اس کے 3 علوم جو ہیں وہ نحو، صرف اور بلاغت. اس کے اندر جو علم بلاغت ہے نا، جو بہت ہی اہم ہے، اس موقع محل کی بات ساری، اور اس کے اندر مفہوم کی ساری باتیں آتی ہیں. اس کے اندر جو حقیقت و مجاز ہے نا، جو عربی سلفی ہے نا، وہ اس سے بہت چڑھتے ہیں. حقیقت اور مجاز کی بات جو ہے وہ پسند نہیں کرتے. تو یہ وہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے ہاتھ جو ہے یہ سارے فتنے ہیں. ہمارے ہندوستان کے علماء جو ہے وہ ان کی طرح عقیدہ کی باتوں میں زیادہ دلچسپی ہوتی کوئی نہیں. 50 دفعہ انہوں نے بخاری پڑھائی ہوتی ہے، لیکن انہیں پھر بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کتاب التوحید میں امام بخاری کا عقیدہ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ مولانا ابو الاشبال شاغف بہاری شیخ الحدیث رہے ہیں، رحمانیہ کے فارغ تھے، اور رحمانیہ کا جو ایک متبادل کراچی میں قائم کرنے کی کوشش کی، وہاں عرصہ تک شیخ الحدیث رہے ہیں. وہ بیچارے سعودی عرب جا کر جو ہے، اگرچہ بڑا ذوق تھا یہ تخریج وغیرہ کا، رجال وغیرہ کا، لیکن شیخ البانی سے چڑھتے تھے وہ.
پانی سے چڑھتے تھے جی جی اور انہیں عقیدے کی وجہ سے نہیں، چڑھنے کی وجہ اصل میں شیخ البانی کے شذوذ تھے. تو بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فاتح خلف الامام کے مسئلے میں مجھے میرا رجحان جو ہے وہ شیخ البانی کی طرف ہے. وہ اصل میں مولانا ابوالاشبال شاغف بہاری نے ایک مضمون لکھا شیخ البانی کے رد میں فاتح خلف الامام کے سلسلے میں. جب میں نے وہ مضمون پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ تو شیخ البانی کا موقف بہت راجح ہے، یہ تو بالکل فضول باتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اب دیکھیے میرا ذہن جو ہے وہ تحقیقی ہے. جب اہل حدیث مکتب فکر کے بڑے بڑے اکابر ان کا فاتح خلف الامام میں اختلاف ہے، تو اگر میرا رجحان کسی اور طرف چلا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر فتویٰ نہیں لگنا چاہیے. لیکن مجھے پتا ہے کہ اہل حدیثوں کو جو ہے اس کا جو ذوق ہے وہ یہ ہے کسی آدمی کو چپ کراؤ فتوے دے دے گا اور خود غور نہیں کرنا. فتوے دیتے ہوئے جو ہے اس کی شخصیت کا تیا پانچا کر دو. میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا ایک ٹیلی فون کے حوالے سے کہ بات یہ کہ غور خود نہیں کرنا، دوسرے کو جاہل بھی قرار دے دینا، اور یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا. یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے. آپ دلیل کی بات کریں، ہاں آپ کی دلیل جو ہے وہ دلیل کا جواب دلیل سے دیں. تو اب جو میری تربیت ہوئی ہے میرے اپنے خاندان میں وہ یہی ہوئی ہے. تو میں بتانا اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ اہل حدیث اگر تقلید سے نالا ہے تو تقلید جامد تو بہت بڑی تباہی ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ تقلید کا اصل میں حل جو ہے وہ اجتہاد ہے. اس لیے اہل حدیث کو جو ہے وہ اجتہاد کی طرف آنا چاہیے. لیکن یہاں میں آپ کو ایک اور نقطہ بھی بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ میں نے چند نقطے ہی جو آپ کو بتانے ہیں. وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے فقہی فروعات میں جو اجتہاد کے منہج ہیں، فقہی فروعات کے لیے یا فتوے کے لیے جو منہج ہیں وہ دو ہیں اہل سنت کے. ان میں سے ایک اہل حدیث اور ایک اہل رائے. اس کے بانی جو ہیں وہ یعنی سب سے پہلے سید بن مسیب اور ادھر جو ہیں وہ ابراہیم نخعی ہیں. دونوں بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ ہیں. اس لیے یہ مسئلہ حدیث اور فقہ کا نہیں ہے. لیکن ایک گفتگو میں آپ کو جو ہے وہ اس لیے کر دیتا ہوں، جب میں نے تھیسس لکھا تو میں نے اپنے تھیسس کی جو پہلی بات ہے نا قیمتی بات، وہ میں نے کی اہل الحدیث اور اہل الرائے کے بارے میں. وہ میرا ایک اشارات کے طور پر ایک میرا مضمون میں نے شاید آپ کو دیا ہوا ہے، اہل الحدیث اور اہل الرائے. اگر نہیں ہے تو آپ مجھ سے لے لینا. اس میں میں نے ان کے 10 فرق بیان کیے ہیں. لیکن میں نے اپنے دروس میں آپ کے لیے یہ میرے پہلے دروس میں یہ باتیں آ چکی ہیں. مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زاریوں کے بارے میں، ابن حزم کے بارے میں، ابن خلدون کہتا ہے کہ نہ وہ اہل حدیث ہے نہ وہ اہل الرائے ہے. نہ ابن خلدون وہ کہتا ہے وہ اہل سنت ہی نہیں ہے. ابن خلدون کہتا ہے ابن حزم کے بارے میں جی ہاں، ابن حزم کے بارے میں ابن خلدون کہتا ہے کہ وہ نہ اہل حدیث ہے نہ اہل الرائے ہے، کیونکہ یہ دونوں مکتب فکر جو ہے وہ اہل سنت کے ہیں. ابن خلدون جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ
اتنا گہرا ہے کہ فلسفہ تاریخ پر اس کی کتاب جو ہے وہ کتنی مقبول ہے، مقدمہ ابن خلدون، گہرائی والا آدمی ہے۔ اس کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ ابن حزم کا جو اجتہاد ہے نا وہ مذاق ہے اس کے نزدیک، تو کہتا ہے یہ تو دونوں اجتہادی مکتب فکر ہے، اہل الحدیث اور اہل الرائے۔ یہ تو یہ بتاتے ہیں کہ اہل سنت کا معنی یہ ہے کتاب و سنت دونوں کی بنیاد ہے، امام ابو حنیفہ ہوں یا امام نقی ہوں یا اور ان کی بنیاد کتاب و سنت ہے، تو کتاب و سنت بنیاد ہے تو یہ اہل سنت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اصل میں ابن حزم تو یہ کرتا ہے کہ اپنا ایک ذہن بنا لیتا ہے، پھر اس کے بعد کتاب و سنت کا تیا پانچا کرتا ہے۔ میں اس کی فی الحال آپ کو صرف 2 مثالیں دے دیتا ہوں۔ ایک مثال تو جو ہے وہ یہ ہے کہ ابن حزم نے، چونکہ ابن حزم گانے بجانے کا قائل تھا، اور آپ کو پتہ ہے ابن حزم کا خاندان جو ہے وہ حکومت میں تھا، باپ بھی حکومت میں رہا ہے اور غالباً یہ بھی حکومت میں رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ گانے بجانے کا تعلق تو بن جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب کہ یستحلون الحرا والمعازف، الحریر والمعازف وغیرہ، اس طرح کی حدیث ہے۔ اس کا مدینہ یونیورسٹی کے طالب علم کے طور پر جو جوابات تھے نا بڑی تفصیلی مولانا عبدالغفار حسن نے ہمیں دیے تھے۔ ابن حزم کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، بخاری کی۔ مطلب کیا ہے کہ ایک موقع پہلے ٹھہرا لو، اس کے بعد پھر جو چھری جو ہے نا وہ حدیثوں پر چلاؤ۔ یہ جو مسئلہ میں نے آپ کو دیا ہوا ہے اصل میں اس کی بات یہی ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ امام بخاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے فرض کر لیا، وہی جو یہ عصمت کے خلاف ہے، حالانکہ جو ہم جو ہے وہ ارادہ ہوتا ہی نہیں۔ میں ذرا ایک حدیث صرف آپ کو بتا دیتا ہوں، اذا ہم احدکم، استخارے والی حدیث۔ ہم سے کیا مراد ہے کہ آپ جب کام شروع کر دیں پھر استخارہ کرنا ہے۔ ہم سے یہ مراد ہے کہ جب آپ جو ہے وہ مشورہ کر لیتے ہیں سوچ و بچار میں، تو مشورے کے بعد پھر اب اللہ کی مدد آپ کو مطلوب ہے، تو اس لیے اللہ کی مدد مانگنے کے لیے جو ہے وہ آپ استخارہ کریں۔ تو مشورے کے بعد انسان کا ذہن ایک جگہ پر ٹک جاتا ہے کہ میرا جو ٹھہراؤ آیا ہے ایک چیز پر، اب میں اللہ کی مدد مانگتا ہوں۔ امام بخاری کی ساری کتاب جو ہے، اس کے جو تبویب ہے اور یہ ساری استدلال کی جو باتیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ امام بخاری نے اس کو فائنل کہاں کیا ہے؟ امام بخاری نے 3 دفعہ اس کتاب کا جائزہ لیا ہے اپنی تصنیف، 3 دفعہ کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کتاب کے بارے میں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ سارا کچھ، اس کے بارے میں جو تیسرا جائزہ ہے نا، ظاہر ہے کہ وہ تیسرا جائزہ بہت ہر ایک چیز کا الگ الگ نہیں ہوتا۔ انہوں نے ہر روز جو جائزہ لیتے تھے استخارے کے بعد، تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اچھا روضہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر، مطلب یہ ہے کہ ایک ٹھہراؤ کے بعد دل میں ٹھہراؤ، ذہن میں ٹھہراؤ، اس کے بعد استخارہ آتا ہے۔ اس لیے بات تو صرف اتنی ہے کہ آپ ان باتوں میں پڑھنے کی بجائے کہ حدیث بخاری کی ضعیف ہے، یہ ہے، وہ ہے، آپ ذرا اس پہلے بتائیں کہ یہ اعتراض بنتا ہے جب ہم جو ہے اس پر گناہ ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم سے آپ آگے بڑھ جائیں، یعنی آپ نے دل میں ایک بات ٹھہرائی ہے اور ٹھہرانے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو شروع کر دیں، اس کے بارے میں بھی فقہا کے اختلافات ہیں۔ میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ جو آپ کو نہیں بتایا، جو اس وقت جو ہے وہ
پیر کرم شاہ نے اور تقی عثمانی نے جو ہمارے حدود آرڈیننس میں ظلم کیا ہے، میں نے کسی کو بتایا تھا، یہ بڑا غرق کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر جرم شروع بھی ہو جائے اس کی تکمیل نہ ہو. اور تکمیل کے بارے میں میں فی الحال صرف آپ کو وہ نقطہ بتا دیتا ہوں جس کو انہوں نے سہارا بنا کر فقہ حنفی کے حوالے سے تباہ کیا ہے. اس پر ہمارے جو ہے وہ قانون حدود آرڈیننس کے اندر موجود ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ شہادت اس قابل نہیں ہے کہ ہم حدود کا لفاظ کریں، یعنی 40 سال میں ایک بھی حد نافذ نہیں ہے. تماشا کیا بنایا ہوا ہے؟ گواہان جھوٹے ہیں، جواہان معیاری نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ایک واقعہ ایسا ہے جس میں ایک بہت بڑی جماعت گواہ بن گئی. واقعہ یہ تھا کہ گھر والے گئے ہیں باہر اپنے گھر میں تالے لگا کر، چوروں کو پتہ لگا کہ گھر والے نہیں ہیں. چوروں کے پاس بڑے ہتھیار ہوتے ہیں تالے کھولنے کے. انہوں نے تالے کھولے، گھر میں داخل ہو گئے. اس کے بعد کمروں کے تالے کھولے یا توڑے، جا کے پھر صندوقوں کے تالے جو ہیں وہ توڑے اور کھولنے کے بعد جو ہے وہ وہاں سے جتنی بھی نقدی وغیرہ، زیور وغیرہ، جو قیمتی سامان تھا نکال کر، اب ظاہر ہے کہ انہوں نے پہلے جمع کرنا تھا نا، اس کے بعد لے کے جانا تھا نا. ابھی انہوں نے جمع ہی کیا تھا کہ گھر والے آ گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو تالا مار کے گئے تھے، دروازہ تو کھلا ہے، تھوڑا سا انہوں نے ایسے کیا تو دروازہ بھی کھلا تھا. انہوں نے شور مچا دیا، چور چور چور، سارا محلہ اکٹھا ہو گیا. اس حالت میں یہ لوگ پکڑے گئے. یہ ایک واقعہ ہے کیونکہ یہ حدود کا جو کیس ہے اس کا اختیار جو ہے وہ عام عدالت کو نہیں ہوتا. سیکشن جج جو ہوتا ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے، وہ سنتا ہے. اس نے فیصلہ یہ کیا کہ ان کے ہاتھ کاٹے جائیں کہ چوری کا کام تو ہم نے کر لیا ہے. تو ابھی صرف اتنا ہے کہ اپنا قبضہ جو ہے نا، قبضہ نہیں مکمل ہوا تھا. یہ بات قبضے کی ہے کہ قبضہ مکمل نہیں ہوا تھا. لیکن حنفیوں کا موقف یہ ہے کہ اگر قبضہ مکمل نہ ہو تو چوری کی تکمیل نہیں ہوتی. حالانکہ چوری مکمل ہو چکی ہے. لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں، انہوں نے وفاقی شرعی عدالت کے جج کی حیثیت سے اس کی اپیل جاتی ہے بعد میں حدود آرڈیننس کی وفاقی شرعی عدالت کے پاس. وفاقی شرعی عدالت کے یہ 2 جج عالم تھے، باقی تو خیر عالم تھے ہی نہیں. انہوں نے فیصلہ لکھا. فیصلے میں یہ لکھا کہ ابھی چوری مکمل نہیں ہوئی، اس لیے کہ مال تو سہن میں پڑا ہوا تھا. حالانکہ چوری مکمل ہو چکی ہے. آپ جو کہیے کہ ابھی قبضہ جو ہے نا وہ ان کا قبضہ، چوروں کا قبضہ نہیں مکمل ہوا. تو قبضہ اور چیز ہے، چوری اور چیز ہے. لیکن اب انہوں نے فیصلہ وہ کر دیا. اب جب انہوں نے فیصلہ کیا انہوں نے بری کر دیا. اس کے بعد اب حدود آرڈیننس جو نافذ ہوا ہے، جو اس وقت موجود ہے، یہ حدود آرڈیننس ہو یا قصاص حدود آرڈیننس ہو، جو کہ میں نے یہ 20 دفعہ پڑھا ہے، اس لیے کہ ججوں کو میں زیادہ یہی چیزیں پڑھاتا تھا. تو میں پھر بتاتا تھا ان کو. میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ چیز جو ہے وہ دور نکلی جا رہی ہے. مجھے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ ابن خلدون نے ابن حزم کو جو ہے وہ اہل سنت ہی شمار نہیں کیا. بات ہے بھی درست. ابن حزم کا جو عقیدہ ہے وہ اہل سنت تو نام ہی عقیدہ کی وجہ سے پڑا ہے.
ابن حزم کا عقیدہ کتنا اہل سنت کا نہیں ہے، اس کی تفصیل کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جب وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے تو اس کے بعد اس کا جو اجتہاد ہے اس پر ویسے بہت محنت نہیں کی طاہر السلام نے، لیکن طاہر السلام کا PhD اسی موضوع پر ہے، ابن حزم کا نظریہ اجتہاد اور جمہور کا نظریہ اجتہاد، اس کا تقابلی مطالعہ، لیکن کچھ نقطے آ گئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ وجہ ہے کہ ابن خلدون جو ہے وہ ابن حزم کو جو ہے نا اہل حدیث مانتا ہے، کیونکہ اس کا اجتہاد جو ہے وہ مذاق ہے، بہت زیادہ افراط تفریط ہے۔ اس کی تشریح پھر میں کسی کو کروں گا، یہ موضوع جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیے بالمقابل اس کے ابن خلدون کے بعد ابن حزم کی جو الملل والنحال ہے، اس کے حاشیے پر ایک اور کتاب ہے ملل والنحال شاہ رسانی۔ ملل والنحال میں جو ہے وہ فکری اختلافات کی بہت اہمیت ہے۔ شاہ رسانی فکری اختلافات کا ماہر نہیں ہے، ابن خلدون تو ہے فکری اختلافات کے فلسفے جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ شاہ رسانی نے کیا کام کیا ہے، اس نے اہل الحدیث اور رائے کا تقابل کرتے ہوئے معتزلہ اور جامعہ کو بھی جو ہے وہ اہل رائے قرار دیا۔ جی، اس کی مشہور مثالات، بشر مریسی کون ہے؟ معتزلی ہے، جامی ہے، بہت بڑا فساد کی بنیاد ہے یہ مامون رشید کے دربار میں۔ اس کو جو ہے وہ اس نے اہل رائے قرار دیا ہے، حالانکہ یہ اہل حدیث اور اہل رائے کا جو مسئلہ ہے یہ ایک عقیدے کا ہے ہی نہیں۔ عقیدے میں تو امام ابو حنیفہ ہوں، ابراہیم نخعی ہوں، تمام کا تمام یہ جو ہمارا دور سلف کے لوگ ہیں، تمام کے تمام جو ہیں وہ عقیدے میں سلفی ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اگرچہ باریک ہیں، تو شاہ رسانی نے جو ہے وہ بشر مریسی کو اہل رائے میں شمار کیا ہے۔ تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ اب یہ بات بڑی اہم ہے، میں یہ بات کرتا ہوں اہل حدیثوں کو غصہ آتا ہے، کیونکہ عام رجحان ہے ظاہری کی اصل میں جو اصطلاح ہے نا وہ مولانا انیس ندوی نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا حرفیت پسندی کا، کہ یہ حرفوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ سارا جو موضوع ہے یہ اس میں فی ما بلغنا کا لفظ ہے، بات صرف حرف کی ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول کی عصمت داغدار ہوتی ہے۔ اگر عصمت داغدار نہیں ہوتی یہ مشکل پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو ہے اب بخاری کی حدیث جو ابن حزم کا رجحان ہے، اس نے کئی حدیثیں جو ہیں، میں نے ویسے آپ کو بتایا کہ ابن حزم کے چونکہ اصول سارے منطق فلسفے کی بنیاد پر ہیں، آپ حیران ہوں گے، اس لیے ابن حزم جو ہے وہ شریعت نماز کی ہر حرکت کے وجوب کا قائل ہے، ہر حرکت واجب ہے، یہ سنت اور مستحب اور ایسی چیزوں کا وہ قائل ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اس اصول کی بنیاد پر تحیت المسجد کے بھی وجوب کا قائل ہے۔ میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ابن حزم نے اگرچہ اصولی بات آزادانہ کی ہے، اس اعتبار سے قیمتی ہے اپنا ذہن کھولنے کے لیے، میں نے بہت مطالعہ کیا ابن حزم کا، لیکن یہ ہے کہ پھر مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے وہ مجھے وہ سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، باقی کوئی آدمی معصوم نہیں ہے، میں اعتماد کی صورت میں ایک کہتا ہوں کہ میں نے بہت مطالعہ کیا ہے، تقابلی مطالعہ، کیونکہ اصول کا میرا رجحان ہے۔ تو میں آپ کو ایک تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات جو ہے اس کے اندر میں نے ابن خلدون اور شاہ رسانی کا حوالہ دے دیا آپ کو، تو اس کے بعد پھر میرے خیال میں یہ اتنے اشارات کافی ہیں، ورنہ پھر دوسرے بہت سے موضوعات جو ہیں وہ رہ جائیں گے، جو میں آج جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ آپ کو مختصر تبصرے کر کے میں اپنی اس باب کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا ایک موضوع ہے قسطاس کا، یہ قسطاس بھی ہے اور یہ قسطاس بھی ہے، دونوں طرح جائز ہے، اور مجاہد کہتے ہیں کہ رومی زبان میں اس کے معنی عدل کے ہیں۔
میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے رجحان اور اپنے والد کے رجحان، چونکہ شاگرد ظاہر ہے کہ پڑھتا ہوتا ہے، ویسے بھی الولد سر الابی بھی ہوں، لیکن میں ان کا شاگرد تو نہیں ہوں نا. میں نے جو کچھ بھی سوجھ بوجھ مجھے اللہ نے دی ہے میں نے ان سے لی ہے. اس کے بعد اس پر اضافے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، وہ ان کے بھی استاد ہیں حافظ اللہ محدث رکلی، لیکن میرا رجحان جو ہے وہ اپنے والد کی طرف سے زیادہ ہے. تو اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ اس رجحان کے مطابق میں نے بھی کچھ کتابیں دیکھی، نام میں نے نہیں لینا. ایک کتاب بہت جامع ہے، لیکن جب میں نے وہ کتاب پڑھی تو مجھے خوشی نہیں ہوئی. اس حدیث کے اوپر جو ہے پوری کی پوری کتاب ہے، اقوال سے بھری ہوئی ہے. میں نے آج کل میرے ماشاءاللہ معاون ہیں یہ اصغر صاحب، میں نے یہ کتاب پرانی جب چھپی ہے اس کو پڑھی تھی، میں خوش نہیں ہوا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اقوال کی بھرمار ہے. اپنی محنت جو ہے نا کہ اس کا خلاصہ اس میں وہ زوردار نہیں ہے. جبکہ میرا رجحان یہ ہے کہ آپ ایک چیز جو آپ سمجھتے ہیں اس کو بیان کریں، اس پر جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں وہ آپ طلبہ کو سمجھا دیں. تو اس لیے میرا تو سیدھا سا ذہن ہے، یہ اصل میں لفظ تو کہتے ہیں غامدی کا ہے، لیکن ویسے لفظ حرج کوئی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ انا جعلناہ قرآنً عربیًا، قرآن مجید جو عربی زبان میں ہے، یہ عربی زبان ہے. اور پھر قرآن مجید یہ بھی ہے کہ یہ قرآن مبین، یہ عربی مبین ہے، یہ واضح عربی ہے، الجھی ہوئی عربی نہیں ہے جسے ہم عام طور پر جو ہے وہ دیوبندی عربی کہتے ہیں. دیوبندی عربی جو ہے وہ الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، لیکن ویسے وہ خود الجھے ہوتے ہیں. میں نے محدث میں ادارتی نوٹ میں لکھا تھا غامدی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ غامدی جو ہے وہ اصل میں دیوبندی عربی کی مہارت حاصل کر رہا ہے. چلیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری تحقیق جو ہے وہ یہ ہے کہ جو زبانیں دنیا کے اندر اہمیت رکھتی ہیں اور اسی اہمیت کی بنا پر وہ دنیا کے اندر رائج بھی ہوتی ہیں، فی الحال جو مقابلہ ہے وہ دو زبانوں کا ہے. وہ ایک انگریزی زبان اور ایک عربی زبان. عربی زبان جو ہے وہ مسلمان اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، چونکہ ان کی وحی جو ہے وہ عربی زبان میں ہے. پھر ان کا جو اسلامی ورثہ ہے وہ بھی عربی زبان میں ہے، وہ اس کو اہمیت دیتے ہیں. اور انگریزوں نے انگریزی زبان جو ہے اس کو اتنی اہمیت دی ہوئی ہے کہ آپ جو ہمارے بڑے بڑے دانشور ہیں اور جج اپنے آپ کو بڑے فن خواہ سمجھتے ہیں، یہ قرآن کی اگر تفسیر پڑھیں گے نا، اہل حدیث ججوں کی میں بات کر رہا ہوں، اہل حدیث جج بھی ہیں بڑے بڑے فن خواہ، تو ریٹائر ہو گئے ہیں ویسے، وہ اردو تفسیر پڑھتے ہی نہیں. تفسیر پڑھیں گے تو مستشرقین کی اور تعریفیں ان کی کرتے ہیں. اب بتائیے کیا حاصل ہوگا کہ جب آپ نے جو ہے وہ سب کچھ سوچنا عربی میں ہے. میں ویسے زیادہ تفریح نہیں کرنا چاہتا. آپ دیکھیے کہ عربی تو اتنی جو ہے وہ یعنی کمزور زبان، انگریزی تو اتنی کمزور زبان ہے کہ اس کے اندر جو حرکتیں ہیں نا ان کی بجائے حرف ہیں، لیکن حرف بھی پھر وہی بات،
حرف بھی حجت نہیں ہے. اب آپ دیکھیے BUT بٹ اور PUT پٹ, یہاں پٹ ہونا چاہیے. میں نے آپ کو ایک مثال دے دی ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ چونکہ حرکتیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ حروف ہیں جن کو واول کہتے ہیں, اس لیے آپ اگر کوئی بات انگریزی زبان میں بیان کریں تو آپ جو ہے وہ اردو یا عربی میں ایک صفحے پہ جو چیز بیان کریں گے نا, انگریزی میں کم از کم وہ 4 صفحے ہوں گے. لیکن انہوں نے سپر قوت ہونے کی وجہ سے اس پر اتنی محنت کی ہے کہ اس کو سنوار کر کیسے شروع کرنی ہے بات, اس کے آداب کیا ہیں, ختم کیسے کرنی ہے, دنیا کے اندر منصبوں کے مطابق جو ہے وہ درجے کیا ہیں, ایک ایک درجہ جو ہے انہوں نے یہ سارے کچھ سکھائے ہوئے ہیں. کہاں ہز میجسٹی کہنا ہے, کہاں ہز ایکسیلنسی کہنا ہے, کہاں مسٹر کہنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ عربی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب آپ کو بتاتا ہوں کہ میں عرب ملکوں کی اصطلاحات. بادشاہ کے لیے لفظ کیا ہے؟ جلالت الملک. جو حکمران ہیں لیکن وہ بادشاہت کا دعویٰ نہیں کرتے, ان کے لیے جو وہ لفظ ہے سمو, یعنی کویت کا امیر جو ہے وہ سمو. اسی طرح جو امارات کے جتنے عمراء ہیں وہ تمام سمو کہلاتے ہیں. سعودی عرب کے اندر شہزادے جتنے بھی ہیں وہ سب سمو ہیں. سمو الامیر الملکی وہ ہوتا ہے جو شہزادہ حکومت میں ہو. اب آگے اور بڑھیے. سمو کے بعد اب پھر کون سا لفظ آتا ہے؟ مالی. مالی جو ہے وہ آدمی ہے جو وزیر ہو یا وزیر کے مرتبے کا ہو. یونیورسٹیوں کے جتنے بھی وہاں ہیڈ ہوتے ہیں وہ وزیر کے مرتبے کے ہوتے ہیں, اس لیے ان کو مالی کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو علمی وجاہت کے اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں, جیسے کہ مفتی اعظم یا مفتی اکبر یا مفتی عام. اسی طرح جو علمی اعتبار سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے سماحہ. ابن باز کے لیے مالی کا لفظ استعمال نہیں کرتے, سماحت الشیخ ابن باز. اسی طرح جو ہے وہ عبداللہ بن حمید جو حرمین کے ہیڈ بھی تھے, سونی حرمین کے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مجلس القضاء الاعلیٰ سپریم جوڈیشل کونسل کے بھی ہیڈ تھے, وہ بھی سماحہ کہلاتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک لفظ سماحہ بھی آ گیا ہے. اب آپ دیکھتے جائیے گا, جلالہ, سمو, مالی, بلکہ جلالہ یہ سمو کے ساتھ سمو کے درجے کا ہوتا ہے سماحہ. اس کے اور نیچے آئیے, اور اس کے نیچے لفظ کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد لفظ آتا ہے کہ فضیلہ اور سعادہ. فضیلہ علماء کے لیے, جو بڑے علماء ہیں ان کے لیے تو سماحہ آ گیا نا, لیکن عام علماء کے لیے جو ٹھوس علماء ہیں ان کے لیے فضیلت الشیخ. اور جو مرتبے کے اندر بڑے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں سعادہ. سفیر تمام کے تمام سعادہ ہوتے ہیں. آپ کسی کو جو ہے وہ اگر سرکاری منصب کے اعتبار سے جو ہے وہ کوئی عزت دینا چاہیں اس کو آپ سعادہ کہہ سکتے ہیں. اور نیچے آئیے, اس کے بعد پھر ایک لفظ ہے سید اور ایک لفظ ہے حضرہ. سید اصل میں یہ ترجمہ ہے مسٹر کا, اور حضرت جو ہے وہ اصل میں بزرگ کے معنوں میں ہے. اور اس کے ساتھ ایک لفظ اور بھی ہے شیخ.
کسی بھی میدان کے اندر جو آدمی ایک اہمیت حاصل کر جائے نا اس کو شیخ کہتے ہیں، تاکہ شادی کے بعد جو ہے وہ نوجوان شیخ بن جاتا ہے۔ قاموس کے الفاظ ہیں الشیخ للزوجۃ زوجہا، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا، حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اسی طرح بڑے بڑے حکمران جو ہیں، امارات کے حکمران، شیخ زاید بن سلطان، شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی، تمام شیخ کراتے ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب کے بھی حکمران جو ہے ان کے بارے میں امیر کا لفظ اگر بول دیں پھر شیخ نہیں بولتے، لیکن ورنہ پھر شیخ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب بتائیے کہ 8-10 لفظ ہے، انگریزی زبان میں صرف 3-4 لفظ ہیں، عربی زبان کی ذرا وسعت دیکھیے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بات کو بیان کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو کمال ہے، اوتیت جوامع الکلم، چھوٹا سا جملہ بولتے ہیں اور ہزاروں جو ہے وہ اس کے اندر معنی جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ اور قرآن میں تو ویسے اللہ کی کلام ہے، اس کی تو خیر کوئی مقابلے نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بتانا اصل میں یہ چاہتا ہوں، اس کے باوجود جو زبانیں جو ہیں وہ دنیا کے اندر غالب ہوتی ہیں اپنی سیاسی قوت کی وجہ سے، یا دنیا کے اندر سب سے بڑی جو عزت ہے وہ حرمین کی وجہ سے ہے سعودی عرب کی، اور امریکہ ویسے سپر قوت ہے، اور انگریزی کا جو پاسمان ہے وہ پہلے برطانیہ تھا، اب آج کل امریکہ ہے۔ اب بتانا میں چاہتا ہوں کہ چونکہ انگریزی حکمرانوں کی زبان ہے بن گئی، برطانیہ اور امریکہ وغیرہ کی وجہ سے، یورپ کی وجہ سے وہ ترقی یافتہ ملک ہے، تو اب ہم جو ہے وہ جو غالب زبانیں ہوتی ہیں نا ان کے الفاظ ان کے غلبے کی وجہ سے دوسرے ملکوں میں پھیل جاتے ہیں، دوسرے علاقوں میں پھیل جاتے ہیں۔ ہمارے آپ دیکھیے نا، ایک آدمی جو ہے جب اردو بول رہا ہوتا ہے نا، اس کے اندر اگر 2-4 انگریزی کے الفاظ بولتے ہیں تو سمجھتا ہے کہ میں نے یہ بتانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ میں جو ہے وہ انگریزی جانتا ہوں، عالم ہوں۔ حالانکہ انگریزی جو ہے میں آپ کو بتاؤں اتنی ناقص ہے کہ پوری انگریزی زبان نکال جائیے، وجدان کے لیے، جبلت کے لیے، فطرت کے لیے کوئی امتیازی لفظ نہیں ہے۔ میں نے بات جو لمبی ہو گئی، میں بتانا سے نہیں چاہتا ہوں کہ جب کسی کا کوئی غلبہ ہو معاشرتی سماجی اعتبار سے یا سیاسی غلبے کے اعتبار سے، تو ان کے الفاظ جو ہیں وہ دوسری زبانوں میں استعمال ہونے لگتے ہیں۔ جو جاہلیت کے اندر دیکھیے روم اور فارس جو ہیں ان کا غلبہ تھا، حجاز کا علاقہ اللہ نے تو کسی مسئلہ کی بنا پر چنا ہے، ورنہ روم اور فارس کے مقابلے میں حجاز کیا چیز ہے؟ یہ تو ویسے ہی صحرائی لوگ ہیں، مطلب بدو کا ایک معنی تو یہ ہے نا کہ یعنی گاؤں یا صحرا، ایک اس کا معنی ہے بدو۔ قرآن مجید میں بھی ویسے الاعراب اشد کفرا و نفاقا ما یذکر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ میں اس کو تعریف نہیں کی۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اگر جاہلیت کے دور میں جب قرآن اترا ہے، قرآن مجید نے جو الفاظ وہاں رائج ہو گئے تھے ان الفاظ کا استعمال کیا ہے، لیکن ایک بات ہے، جو نام ہوتا ہے نا اس کا یہ حق ہے کہ اس نام کو نہ بدلا جائے، لیکن عربی زبان والے اپنے آپ پر اتنا اعتماد رکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر سماجی طور پر
یا حکومت کے طور پر اگر مغلوب بھی ہونا نام تک جو ہے وہ بدل دیتے ہیں. آپ دیکھیے کراچی کو کیا کہا جاتا ہے؟ کراچی. میڈم کو کیا کہا جاتا ہے؟ مادام. نیشنل کو کیا کہا جاتا ہے؟ نیشنل. یہ اصل میں وہ ہے کہ جو اپنے اندر تو اعتماد رکھتے ہیں لیکن کسی وجہ سے جو ہے وہ دنیا کے اندر غالب قوت نہیں ہوتے سماجی طور پر یا سیاسی طور پر. قرآن مجید نے جو ہے وہ اس کا لحاظ رکھا ہے. اب آپ کو میں انگریز کے متعلق بھی بتا دوں. انگریز نے جو ہے وہ نام تک بدل دیے ہیں. سکندر عربی نام ہے سکندر. اس کا انگریز نے کیا نام رکھا ہوا؟ الیگزینڈر. جو ہے نا شعیب نہیں شمون. شمون عربی زبان کا لفظ ہے. انگریزوں کے ہاں اس کے دو تلفظ ہیں. سمیل حمزہ کے ساتھ سمیل یا شمویل. یوسف کو جیسے جوزف. یوسف کو جوزف. حتیٰ کہ انہوں نے اپنے غلبے کے اندر پہلے تو دنیا کے اندر برطانیہ تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ برطانیہ کی حدود میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا. وہاں تک اس کی حکومت ہوتی ہے جہاں سورج ہے. لیکن اس کے بعد امریکہ نے جو ہے وہ حالات بدلے, زیادہ قوی ہو گیا. اب امریکہ اور برطانیہ کے تلفظ کا کتنا فرق ہے میں آپ کو صرف ایک مثال دے دیتا ہوں. ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پروگرام کے لیے لفظ شیڈول. شیڈول یہ غالباً امریکہ شیڈول کرتا ہے. برطانیہ جو کہ اپنے آپ میں بڑا فن خواہ ہے, برطانیہ کہتا ہے سیکچول. سپیلنگ ایک ہے. میں نے قراتوں کے بارے میں جو ہے وہ بہت گفتگو کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ یہ اصل میں قراتے ہیں. میں نے آپ کو جو ہے وہ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ کس تاس یا کس تاس یہ اصل رومی زبان کا لفظ ہے, لیکن جب عربوں کے ہاں استعمال ہوتا تھا ظاہری دور میں تو قرآن مجید نے جو ہے وہ جس طرح نام استعمال کیے ہیں اجمی نام اس طرح, لیکن قرآن مجید نے ایک کام کیا ہے کہ جو اجمی نام تھے نا جہاں ضرورت پڑی ہے ان کے اندر تبدیلی کی ہے. تو میں اس کی لمبی مثالیں نہیں دیتا, بات لمبی ہو رہی ہے. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جو رومی زبان کا لفظ ہے نا وہ اصل میں اب رومی زبان کا لفظ نہیں ہے, چونکہ جاہلی دور کی جو زبان تھی جس میں قرآن مجید اترا ہے اس کے اندر یہ اب عربی زبان کا حصہ بن گیا تھا. میں نے ایک آپ کو مفہوم بیان کر کے جو ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے اس کا جواب دے دیا کہ قرآن مجید عربی مبین بھی ہے اور بہت جو ہے وہ اعلیٰ قسم کی عربی ہے اور عربی زبان میں ہے. یہ اصل اعتبار سے اس پر اگر آپ نے کتاب پڑھنی ہو تو میں نے وہ کتاب جو ہے وہ الحمدللہ مطالعہ کیا ہوا ہے زبانوں کے اختلاف کے سلسلے میں. وہ احمد حسن زیاد کی ایک کتاب ہے. ہاں جی تاریخ عربی, یہ میں نے پوری کتاب پڑھی ہوئی ہے. اس کے اندر زبانوں کی اٹھان کیسے ہوتی ہے, کیسے کیسے تبدیلیاں آتی ہیں, وہ ساری باتیں جو ہیں, مگر میں اس وقت نہیں کرنا چاہتا. میں نے آپ کو جو ہے وہ اپنے طور پر اس کا ایک نقطہ جو تھا اس کا جواب دے دیا ہے. اچھا, اس کے بعد اب ایک نقطہ جو ہے وہ اور ہے, وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے آخری حدیث لانے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ
اس کے اندر جو کلمہ ہے نا آخری، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، اور کہتے ہیں کہ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ ایک مجلس کی آخری دعا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ وجہ بیان کی ہے۔ میرے ذہن میں ایک اور وجہ بھی آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ میرے والد کی وفات کے وقت میرے والد کی وفات ہوئی ہے جب صبح کی اذانیں ہو رہی تھی، رات تقریباً 12 بجے تک میرے تایا جو تھے وہ میرے والد کے پاس تھے، لیکن رات 12 بجے جو ہے وہ چلے گئے۔ انہیں پتہ تھا کہ اب یہ اوقات آخری ہیں، لیکن یہ کہہ گئے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو نا آخری وقت کی تو مجھے بلا لینا۔ اس کا ٹیلی فون تو ہوتے نہیں تھے، یہ 1959 کی بات ہے۔ ہم نے جب انہیں اطلاع دی تو بیچارے رات 12 ساڑھے 12 سوئے تھے، تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکے تھے، وہ تہجد چھوڑتے نہیں تھے۔ والد صاحب جو ہے وہ نزع کے عالم جو ہے وہ شروع ہوا، لیکن والد صاحب نے اس سے پہلے وہی کلمہ پڑھ لیا تھا بے ہوش ہونے سے پہلے، لیکن انہوں نے پھر بھی سوچا کہ میں ان کو کلمہ پڑھاتا ہوں، تو چونکہ والد صاحب بھی عالم تھے، وہ بھی عالم تھے، بار بار انہوں نے یہ نہیں کہا کلمہ پڑھیں، وہ منع کیا کرتے تھے، من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ پڑھتے رہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پڑھنے کے بعد والد صاحب نزع کے عالم میں تھے، تو اس لیے وہ انہیں چھوڑ کر یہ تہجد پڑھنے لگے۔ مختصر تہجد انہوں نے پڑھی، صبح کی نماز تک انہوں نے تہجد پڑھی، اور صبح کی اذانیں ہو رہی تھی کہ والد صاحب جو ہے ان کا اللہ کے پاس چلے گئے۔ چلیے، میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا، یہ عام طور پر علماء کے ہاں جو ہے رائج ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ ایک بطاقت الجنہ والی حدیث بھی ہے، صحیح ہے، ویسے مطلب حسن درجے کی ہے، معتبر ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ سارا وزن جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے یا صرف اللہ کا ہے؟ یہ اصل میں بات ہے۔ امام ابو حنیفہ جنید بغدادی کی تحقیق یہ ہے کہ اصل میں یہ ایک کلمہ ہے، اس کے اندر جو وزن ہے نا وہ اللہ کا ہے، اور اللہ جو ہے وہ اگر دل کی گہرائیوں سے یہ لفظ نکلے تو وہ اس میں اعظم ہے۔ ان دونوں نے صلات کی ہے اور لوگوں نے، مجھے یاد نہیں ہے، جنید بغدادی صوفیوں کے امام ہیں، ذوق و احسان والوں کے امام ہیں، اور امام ابو حنیفہ جو ہے فقہ کے امام ہیں۔ تو ایک دلیل ان کی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، باقی لمبی بات نہیں کرتا۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت واقعہ نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ نہیں کہا جاتا، وہاں لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اسم اعظم جو ہے وہ ان دونوں کے حوالے سے جو ہے میری تحقیق بھی یہی ہے کہ اسم اعظم اللہ ہے، لیکن جب کہ اپنی دل کی گہرائیوں سے نکلے۔ چلیے، یہ بات بھی میرے خیال میں اتنی کافی ہے۔ اچھا جی، ایک بات میں اس لیے کر دیتا ہوں کہ آپ کے اس مضمون کے بعد ہم نے ایک اور مقالہ لکھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے اہل حدیث علماء انہوں نے خواہ 50 دفعہ بخاری پڑھائی ہو، چونکہ اصل میں ہمارے مدرسوں میں
بخاری ایک سال میں یا 2 سال میں ختم کرنی ہوتی ہے. بخاری کی باریکیاں بیان ہی نہیں ہوتی. ابتدا میں کتاب الایمان کی بات جو ہے اس کے لیے مہینہ 1.5 لگا دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر بخاری تیز گام بن جاتی ہے. تیز گام کی طرح جو ہے وہ دوڑتے ہیں بخاری میں. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حافظ عبداللہ صاحب روزانہ بخاری پڑھاتے تھے صبح کی نماز سے لے کر مغرب تک, اور بڑی باریکیاں بیان کرتے تھے. پھر بھی صاف سی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو ایک سال میں تو بخاری حل نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان سے دوسرے علوم پڑھے, خاص طور پر عقیدہ کے جو مسائل ہیں, اصول فقہ میں نے ان سے پھر خاص طور پر پڑھی. تو والد صاحب جو تھے وہ زیادہ اصول تفسیر کے ماہر تھے بھائیوں میں, اسی لیے والد صاحب کو ہم کہتے ہیں اپنے خاندان میں شیخ التفسیر. اور اپنا اگر یہ نام بعد میں معروف ہوا ہے حافظ عبداللہ صاحب کا محدث روپڑی, یہ صرف ان کی زندگی میں نہیں ہوا, یہ بعد میں حافظ عبدالقادر روپڑی نے پھر اس کو اختیار کیا, بلکہ پہلے ایک لفظ اختیار کیا تھا مجتہد الاثر, پھر اس کے بعد ایک عام لفظ استعمال ہونے لگا محدث روپڑی. اب وہ عام طور پر ہمارے خاندانوں میں غیر لوگ بھی جو ان کے شاگرد محدث روپڑی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کا زیادہ ذوق جو ہے وہ اصول حدیث کا تھا. میں نے اصول حدیث اپنے والد صاحب سے پڑھا ہے زیادہ, لیکن اصول فقہ وغیرہ جو ہے نا, یہ اصول میں نے زیادہ حافظ عبداللہ صاحب سے دوبارہ پڑھے ہیں. والد صاحب ایسے اصول فقہ کی مجھے کتاب کوئی نہیں پڑھائی جی ہاں, لیکن حافظ صاحب نے ہمیں کتاب پڑھائی ہے اور نور الانوار پڑھائی ہے حافظ عبداللہ صاحب نے. لیکن وہ اتنا پر اعتماد تھے, کہتے تھے کہ میں نے تمہیں مدینہ یونیورسٹی میں نہیں بھیجنا, چونکہ میں اصل میں وہاں کا ناظم بھی تھا اور مدرسہ پورا میرے سر پر تھا. مجھے صرف عربی زبان کے لیے تمہیں 6 مہینے کے لیے بھیجنا ہے. ان کا مطلب یہ تھا کہ میرے دوست ہیں ابن باز, میں کوئی 6 مہینے کا کوئی کورس ہے اس میں اس کو بھیج دوں گا. لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ان کی وفات ہو گئی. ان کی جب وفات ہو گئی نا تو میرا دل جو ہے وہ بہت خراب ہوا, اس لیے کہ میں تو ان کے رحم و کرم پر تھا اپنی علمی اعتبار سے. میں نے کہا نہیں, کم از کم بین الاقوامی فضا ہے. اچھا نام میں بھیجتا تھا, اب ثناء اللہ صاحب کا اور مرید صاحب کا نام بھی میں نے بھیجا تھا, ان کا داخلہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے بارے میں یہ بات تھی کہ 2 لڑکے یہ ہر سال بھیج سکتے ہیں. میں نے جن 2 لڑکوں کا انتخاب کیا اس میں حافظ ثناء اللہ کے تائزاد بھائی تھے حافظ مقبول, اور ایک میرے بھائی حافظ عبدالوحید, ان کا انتخاب کیا. لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ میں وضو کرنے سے پہلے جب ٹوٹیوں کے اوپر جاتا نا تو مجھے ان دنوں ایک شعر یا مصرع ایک یاد ہوتا تھا, اب مجھے شاید بھول گیا ہے. اس میں مدینے کی گلیوں کا ذکر ہے, لے چل مجھے مدینے کی گلیوں میں, اب مجھے وہ بھول گیا مصرع. وہ میں مصرع جو ہے وہ پڑھا کرتا تھا, پتہ نہیں اللہ کو پسند آ گیا. میں نے کہا کہ جی ہم اگر خط جو میں نے تیار کیا ویسے اس پر دستخط حافظ عبدالقادر کے ہوتے تھے حافظ عبداللہ محدث روپڑی کے بعد, کیونکہ اصل تو ناظم وہ تھے, میں تو ان کا معاون تھا نا, لیکن عملاً ناظم میں ہی تھا. میں نے تیسرے کاغذ اپنے بھی بھیج دیے. اب شیخ ابن باز کی محبت دیکھیے, انہوں نے تینوں کو منظور کر دیا. میں اس طرح گیا ہوں مدینے. تو میں نے مدینہ میں جا کر جو ہے وہ ایک چیز بڑی, میں نے علماء بہت بڑے بڑے تھے, طلبہ کا جو لیول تھا وہ بہت چھوٹا تھا. طلبہ کو دیکھ کر جو ہے وہ میں پریشان تھا کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں. لیکن علماء سے کلاس میں بھی سوال کرتا, لیکن عام طور پر جو ہے تو تدریس ہے نا, اسٹاف روم میں ہم چلے جاتے, ہم پیروں, میں عبدالسلام کیلانی اور ثناء اللہ, ہم وہاں جا کر جو ہے وہ ان سے بہت کچھ سیکھتے.
یعنی ہم نے گھروں میں جاتے ان سے بہت کچھ سیکھتے، ہم نے اس طرح بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو عقیدے کی باتیں جو ہم نے ہندوستان میں پڑھی تھیں، اگرچہ اصولی باتیں تو میں نے پڑھ لی تھی، لیکن اس کا جو تقابلی مطالعہ اور باریکیاں ہیں نا، وہ میں نے پھر سعودی عرب میں جا کر جو ہے ان کا سارا رجحان اس پر ہے۔ فقہ میں کوئی آدمی مالکی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنفی ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، انہیں غرض اس بات سے ہے کہ عقیدہ میں سلفی ہونا چاہیے۔ اس لیے دلی یونیورسٹی کے استاد متعصب مالکی، متعصب حنفی، متعصب شافعی اور اہل حدیث تو بلکہ صورت حال یہ ہے کہ محبت شیخ ابن باز زیادہ کرتے تھے، کیونکہ شیخ ابن باز کا رجحان جو تھا نا وہ یہ نہیں تھا کہ فتوے میں زیادہ جو ہے وہ اقوال پیش کیے جائیں فقہ سے، ان کا رجحان یہ تھا کہ پہلے قرآن حدیث پیش کر کے ایک مفہوم جو ہے وہ متعین کرو، اس مفہوم کی تائید کے لیے جو ہے وہ اقوال لاؤ، اور یہ اصل میں اہل الحدیث کا انداز ہے۔ اس لیے وہ اپنے ساتھ ایک عرصہ لکھتے رہے اثری، جی شیخ ابن باز، جبکہ دیگر علماء جو تھے نا وہ حنبلی تھے، حتیٰ کہ عبداللہ بن حمید بھی حنبلی تھے، اور یہ ان کی آپس میں معاصرت کی وجہ سے چپکش بھی تھی کہ وہ حنبلی تھے، حتیٰ کہ شیخ ابن باز کے جو استاد ہیں محمد بن ابراہیم آل شیخ، ان کا رجحان بھی حنبلیت کی طرف سے۔ شیخ ابن باز کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جو ہے وہ ذہنیت دی، اخلاص بہت زیادہ تھا کہ انہوں نے حنبلیت کا تعصب بھی چھوڑ دیا، حنبلیت کو وہ اہمیت نہیں دیتے تھے، صرف قرآن حدیث۔ تو اب میرا ان سے بہت گہرا تعلق ہے، تو اس وجہ سے میں نے وہ رجحانات سیکھے۔ میں اس وقت سے جو ہے نا اہل حدیث فرقہ کا بھی قائل نہیں ہوں۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے بڑی تسلی ہوئی جب مجھے مولانا عطاء اللہ حنیف صاحب نے، وہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ میرے محدث کے اوپر آج تک یہ نہیں لکھا مسلک اہل حدیث، ایک ہی لفظ ملتا ہے ملت اسلامیہ کا علمی اور تبلیغی، ہاں اصلاحی، علمی اور اصلاحی مجلہ۔ میں نے اس کے جو انداز ہے وہ اس کے آخری صفحے پر عرصہ سے چھپ رہے ہیں۔ میں نے منہاج لکھا ہے حدیث کا، اور ساتھ ہی میں نے جو ہے، مجھے تسلی اس لیے ہوئی کہ مولانا عطاء اللہ حنیف جانتے تھے۔ میں نے جب رسول مقبول نمبر نکالا، حالانکہ میری غیر حاضری میں ان کا تبصرہ یہ تھا کہ یہ پرچہ جو ہے نا، اس کا نام تو محدث ہے لیکن یہ اہل حدیثوں کا نہیں ہے۔ رسول مقبول نمبر جب میرا نکلا ہے، میں نے بہت اس پر محنت کی تھی، لیکن مجھے وہ جیسے کوئی ایک اپنی مسرت ہوتی ہے اس کے تحت مجھے، لیکن خبر غلط نہیں دیتے تھے وہ مجھے۔ انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ اہل حدیث فرقہ ہے یا نہیں، اس میں مولانا داؤد غزنوی کا اور مولانا اسماعیل سلفی کا اختلاف تھا۔ مولانا داؤد غزنوی کہتے تھے کہ ہم اسلام کے نمائندہ ہیں، اہل حدیث جو ہیں وہ صحیح اسلام کے نمائندہ ہیں، جبکہ مولانا اسماعیل سلفی کہتے تھے کہ ہم فرقہ ہے۔ مولانا داؤد غزنوی کی دلیل یہ تھی کہ جہاں 73 فرقوں کا ذکر آیا نا، وہاں اکٹھے تو غلبہ دے دیا ہے فرقہ کو، لیکن بعد میں جو صحیح حدیث ہے وہ ہے وہی الجماع، اور یہ طحاوی نے یہ بحث کی ہے کہ جماعت اور فرقے میں کیا فرق ہے۔ جماعت جوڑنے کے لیے ہوتی ہے، فرقہ توڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ اس لیے بات بتائی ہے کہ یہ باتیں اب اس طرح کی ہیں کہ میری باتیں برداشت نہیں ہوتی، لیکن میں نے اب یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ کم از کم میں ریکارڈ کرا دوں، تاکہ انشاءاللہ حالات کے تحت پہلے تو یہ ہم اپنی نشریاتی طریقے سے یہ کوشش کریں گے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ اپنی رائے بیان کریں۔ میں ویسے دوبارہ آپ کو بیان نہیں کرنا چاہتا، وہ جو حدیث ہے نا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے چابیوں کو گچھا پیش کر کے کہا تھا کہ میں آپ کے اہل بیت میں سے ہوں نا، اس کی
تعبیر جو مختلف علماء کے مشورے سے اور جو ہے میرے دل میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اسلام کے عقدے جو ہے وہ کھولنے کی توفیق دے. تو میں نے کہا میں نے بولنا ہی نہیں ہے, ہمیشہ خاموشی اختیار رکھنی ہے. تو پھر یہ بات نہیں, میں نے لم یبقا شرات کی صورت میں کہا کہ یہ بشارت ہے. اب مجھے یہ بات کرنی ہے کہ اس چیز کو بھول جانا ہے, ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. تو اس لیے ابھی میں فی الحال صرف آپ کو درس میں ریکارڈنگ کروا رہا ہوں. ابھی میں میدان میں نہیں ہوں, لیکن آپ حیران ہوں گے کہ میرا موبائل مجھے جب سے ملا ہے نا, اس دن سے میں نے گروپوں میں شمولیت اختیار کر لی ہے. اور میرا یہ پوتا جو ہے نا, اب اس کو اللہ استقامت دے, یہ مجھے کہتا ہے میں آپ کا جانشین ہوں. اللہ میں کئی گروپ ہیں, ایک ہمارا پورے خاندان کا گروپ ہے مدنی گروپ, اور ایک ہمارا جو ہے وہ بیٹوں اور بیٹیوں نے انشکرنی والے والدیک اس نام سے کھولا ہوا ہے, اور ایک صرف عورتوں نے یعنی خواتین نے قانتات کے نام سے جو ہے وہ گروپ کھولا ہوا ہے. 3 ہمارے گروپ ہیں. تو اس میں جو ہے وہ انشکرنی والے والدیک کا انہوں نے مجھے سربراہ بنا دیا ہے. میں ایڈمن کا جو ہے وہ آدمی ہوں. تو میں نے بات مجھے ان چیزوں کا شوق نہیں ہے. میرا اصل میں مطلب یہ ہے کہ مجھے میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں نا, کم از کم میرے لیے اتنی آزادی کو میں کہہ سکوں. تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ انشاءاللہ اب ہم جو ہے وہ آپ کو یہ چیزیں جو ہیں یہ تحریر کے ذریعے سے بھی آپ کو بتاتے رہیں گے. ہاں ایک بات اور مجھے یاد آ گئی, میں نے 2 گروپ اور جو ہے وہ جوائن کیے ہیں. ایک تو میں نے جوائن کیا کہ ہمارا جو فضلاء جامعہ کا گروپ ہے نا, اس میں آ گیا ہوں. اس موبائل پر, اس موبائل کا نمبر آپ کو شاید پتہ ہوگا, حمزہ صاحب جس میں نے حمزہ صاحب سے لیا, حمزہ صاحب کا ایک نمبر ہے 0333 کے ساتھ, اور ایک نمبر ہے 0321. یہ 0321 والا انہوں نے مجھے دے دیا ہوا ہے. اس لیے جس نے بھی کوئی مجھے پوسٹ کرنا ہو, کوئی چیز بھیجنی ہو نا, وہ اس پر بھیج دیں. اگر تو میں فوراً دیکھوں گا, یہ ماشاءاللہ جو نوجوان پوتا ہے نا جی, یہ اس کی ہمت ہے کہ مجھے کب جو ہے وہ چیز کوئی نکال کے, میں تو آپ کو بتاؤں کہ میں SMS بھی نہیں کر سکتا. اس بنا پر جو ہے وہ میں اس سے کام لے رہا ہوں, لیکن شاید اللہ تعالیٰ اگر میرے لیے کوئی بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ, ویسے میں نے کچھ زیادہ شمولیت نہیں کرنی. یہ نہیں ہے کہ میں ہر چیز کو پڑھوں گا, کوئی خاص چیز. اخبار میں بھی میں کوئی خاص سرخی پڑھتا ہوں, میں اخبار کبھی سارا نہیں پڑھتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ حدیث جو ہے ماشاءاللہ ختم ہو گئی ہے. میں نے کچھ نقطے اس لیے لکھ لیے تھے کہ کوئی نقطہ جو ہے وہ رہ نہ جائے. میرا خیال یہ ہے کہ ایک نقطہ جو ہے وہ ویسے رہ گیا ہے, لیکن میں انشاءاللہ یہ نقطہ جو ہے وہ آپ کو, یہ جو مضمون ہے نا اپنا جو عرض سامنے آیا ہے, جس میں میت والا جو مضمون ہے, میں نے اس کی ویسے کاپی کروا لی ہے, تو آپ کو میں بھجوا دوں گا انشاءاللہ. لیکن یہ اسکر صاحب بھجوائیں گے. آپ نے وہ اس میں ہے سکین ہوا ہے, آپ جو ہے وہ ان کو بھیج دیں, عبدالرحمان صاحب کو. اور ان کو ویسے تو ماشاءاللہ مصطفیٰ صاحب تو ماشاءاللہ وہ گھٹنے کے چکروں میں رہتے ہیں, تو اس لیے ہر کام جو ہے وہ ذمہ داری ڈالتے ہیں عبدالرحمان عزیز صاحب پر. لیکن میں نے ان دونوں کے درمیان میں انصاف کرنا ہے. ہاں, میں نے کرنا ہے کہ تحقیق یہ کریں گے اور تحریر وہ کریں گے. چلیے جی, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویسے جو ہے وہ کتاب ختم ہو گئی ہے, لیکن دعا کوئی سنت تو ہے کوئی نہیں ہے جی. نہیں, میری بات سنیں, مٹھائی پھر سنت ہے جو میں بخاری کو ختم کروں. ابھی تو بخاری